بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 18 ذوالحجہ کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جنہیں ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کہتے ہیں۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، ان کے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کے واقعات تو سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ پانی کا لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑے تو کل قیامت کے دن عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اے اللہ، میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر برچھیاں مار کر ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جس عثمان نے کبھی بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذوالحجہ اور 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھیلان کر آتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا ہتھیار سر پر مارتا ہے اور ایک باغی تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ جی ہاں، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ وہ عثمان جس نے مدینہ کی حرمت کی خاطر اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ نہ بہنے دیا، اسی مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 83 سال کی عمر میں ذبح کر دیا گیا۔ جب مدینے میں قحط پڑا تو ہر انسان اناج کو بلکنے لگا، تو وہ عثمان بن عفان ہی تو تھے جس نے پورا اونٹوں کا قافلہ اناج سے لدا ہوا مدینے کے ہر گھر کے لیے عام کر دیا بغیر کسی معاوضے کے۔ جو عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو محبت کی وجہ سے نہ چھوڑے، کیا وہ اس شہر کو دارالحکومت بنا کر اس میں کرپشن کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں عہدے بانٹے گا؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے گا؟ آج امت مسلمہ ان باغیوں پر لعنت بھیجتی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر آج بھی ان پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو واٹس ایپ کے گروپس میں، فیس بک کے گروپس میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔